رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور آگے عشرہ بھی آ رہا ہے عبادت کا، تو کافی ساری مائیں جو ہیں پریشان ہوتی ہیں کہ ہم عبادت نہیں کر پا رہے اتنی، ہمارا بچہ چھوٹا ہے یا بڑے بچے بھی ہیں تو ہم ان کے ساتھ لگے رہتے ہیں، ہم ان کو پڑھاتے رہتے ہیں اور باقی کام ہی نہیں ختم ہوتے بچوں کے۔ تو آج ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میں ہوں فرحت اقبال، 20 ایئرز تک میں ڈفرینٹ اسکولس میں ٹیچ کرتی رہی، پھر جب ایجوکیشن سسٹم اتنا سیٹسفیکٹری نہیں لگا میں نے چھوڑ دیا اسکول کو، اپنے بچوں کو بھی اسکول سے اٹھا لیا۔ میں ان کو گھر پہ ہی پڑھاتی ہوں، ان کے لیے جو نئی چیزیں سیکھتی ہوں اپنے اس چینل پہ شیئر کرتی ہوں۔ جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں ضرور سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور بیل آئیکن پہ بھی ضرور کلک کریں۔ اچھا جی، اب ہم بات کر لیتے ہیں اسٹرگل کے بارے میں، کیونکہ رمضان المبارک ماشاءاللہ برکتوں کا مہینہ ہے اور بہت زیادہ اس مہینے میں عبادت کرنی چاہیے، مطلب جو ہمیں انسٹرکشنز ہیں ہمارے دین کی طرف سے، اور بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے، بہت زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے، مغفرت بخشش کے لیے، رحمت کے لیے، سب چیزوں کے لیے۔ اب جب ہماری شادی ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حالات تھوڑے بدل گئے ہیں۔ شادی سے پہلے تو پھر بھی بڑی نمازیں جاری ہوتی ہیں، تسبیحاں پڑھی جاری ہوتی ہیں، اینڈ آفٹر یور میرج آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، کہ یو گیٹ بزی لاٹ۔ اپنے گھر میں آپ پھر بھی تھوڑے کاموں میں اتنے بزی نہیں ہوتے ہاؤس ہولڈ کے، لیکن ظاہر ہے شادی کے بعد گھر کی ذمہ داری آپ پہ آ جاتی ہے، اور سونے پہ سہاگا جب بچے ہو جاتے ہیں تو پھر تو فل ٹائم جاب آپ کی نا بچے کے، مطلب آپ کا پورا ٹائم بچہ ہی لے جاتا ہے، کہ چھوٹے بچے کو تو آپ کی ضرورت ہوتی ہے آل دا ٹائم، ٹھیک ہے، کہ اس کو، وہ تو چھوٹا بیبی جو ہے اس کو آپ گود میں اٹھائیں گی، اس کو فیڈ بھی آپ کرائیں گی، وہ نہ خود سے چل سکتا ہے، نہ کہیں جا سکتا ہے، نہ آ سکتا ہے، اپنے کپڑے خود سے نہیں بدل سکتا، نہ ہا نہیں سکتا مطلب یہ ایسی چیزیں جن کو ہم ایویں لائٹ ہی لے لیتے ہیں کہ ہاں چلو یہ تو ہے، ہوتا ہی ہے۔ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ آپ اس چیز کے یوز ٹو نہیں ہوتے، اور دوسری بات یہ کہ یہ کام ہے، دس از دا ریئل ورک، دس از دا ریئل جاب۔ آپ کو واقعی آپ بہت زیادہ بزی ہوتے ہیں، حد سے زیادہ بزی ہو جاتے ہیں بچے کے ساتھ، کہ بچے کے ہی کام ختم ہونے میں نہیں آ رہے ہوتے کہ آپ اپنے نارمل کام بھی نہیں کر پاتے۔ اور ان حالات میں اگر رمضان آ جائے تو دین یو اگین فیل گلٹی کہ اب میں کیسے اتنا پڑھوں، میں تراویح کیسے پڑھوں، اور میں قرآن پاک کیسے زیادہ پڑھوں، اینڈ آل دیٹ، یو نو، ٹینشن کمز۔ جن کے تھوڑے بڑے بچے ہیں، ٹھیک ہے، بیبیز والے تو بیزی ہوتے ہیں، بڑے بچوں والے بھی بیزی ہوتے ہیں، کیونکہ اپنے بچوں کو دیکھنا، ٹھیک ہے، ان کے کپڑوں کو دیکھنا، برتن، کھانا، ان کے لیے لنچ اگر اسکول گوئنگ ہے، اور اگر ہوم اسکولڈ ہے میری طرح تو تب بھی ان کے کوکنگ ان کے لیے کرنا، صبح دوپہر شام ان کا کھانے کا خیال رکھنا، ان کے پڑھنے کا خیال رکھنا، ان کو دیکھنا وہ لڑ نہ رہے ہوں آپس میں لڑائیاں نہ جاری ہوں، ٹھیک ہے، پھر ان کا اسکرین ٹائم مینیج کرنا، پھر دھیان رکھنا کہ بھئی اپنا ٹائم ہی لے رہا ہے کوئی، کہ ایکسٹرا ٹائم تو نہیں لے رہا۔ اوہ اٹس ٹو مچ، اٹس ٹو مچ۔ تو آج زبردست سی میں آپ کی مشکل آسان کرنے والی ہوں، اور جس طرح میری مشکل آسان ہوئی، کیونکہ میں نے بھی اس گلٹ کے ساتھ ٹائم گزارا ہوا ہے، ابھی تک گزار رہی تھی، اب نہیں، ٹھیک ہے، اس سال سے دس رمضان از کوائٹ ڈفرینٹ الحمدللہ، کیونکہ مجھے پتہ چل گیا ہے اس مسئلے کا حل، اور جیسے ہی مجھے کوئی حل پتہ چلتا ہے تو میں سب سے پہلے شیئر کرنا چاہتی ہوں باقی لوگوں کے ساتھ، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اور لوگ بھی اس چیز کے لیے اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کی کریے ٹھیک ہے۔ تو بہت ہی زبردست سی بات میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ آپ ان مسئلوں کو کیسے حل کر سکتے ہیں، اور آپ ریلیکس ہو کے سارے کام کیسے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات کہ انڈرسٹینڈ کریں اس چیز کو کہ جو ہمارا دین ہے نا وہ سب سے الگ ہے ماشاءاللہ، اور جو ہمارا دین ہے نا وہ بالکل انسان کی فطرت پہ ہے۔ ہمارا دین یا اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ بھی ایسا ایکسپیکٹ نہیں کرتے جو کہ اب نارمل ہو، ٹھیک ہے، جیسے آپ کوئی ایسی چیز کریں جو ہیومنلی پاسبل ہی نہیں، جیسے وہ رہبانیت والا تصور دیکھا ہے جو کرسچنز میں، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر سب کو چھوڑ دیں گے، جی ہم نے شادی نہیں کرانی، ہم نے یہ نہیں کرنا۔ تو ہمارا جو مذہب اسلام ہے وہ ہم سے کچھ بھی ایسی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمارا دین بے حد آسان کر دیا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے دین میں ہر چیز ویسی ہے جیسی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتہ ہے کہ مائیں کتنی بزی ہو جاتی ہیں، وہ جو اللہ تعالیٰ نے ماں کا اتنا رتبہ دیا ہے، دیٹ از دا ریزن دس از دا ریزن کہ مطلب ماں اتنی شدید قسم کی بزی رہتی ہے بچوں کے ساتھ، اس لیے ماں کا رتبہ زیادہ ہے، اس کا ریوارڈ زیادہ ہے۔ تو یہ چیز ہم بھول جاتے ہیں، مطلب یہ حدیث تو ہمیں پکی یاد ہے، یہ بات بھی ہمیں پکی یاد ہے، بٹ اس کو ریئل معنوں میں ہم اپنی لائف میں نا انسٹال نہیں کر پاتے، اور اس کی ڈفرینٹ وجہ ہے جی ہمارا دینی نالج ہی ماشاء اللہ ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ ہدایت میں بڑھائے ہمیں بھائی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے
اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے کہ ہم کتنے بزی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ ریسٹرکشن نہیں لگائی. ٹھیک ہو گیا. جب آپ کا بیبی ہو جاتا ہے دین آپ فل ٹائم اس بیبی کے لیے ہیں. ٹھیک ہے، فل ٹائم آپ کو بیبی کی ہی کیئر کرنی ہے. وہی آپ کی عبادت ہے. آپ کو ساری عبادتوں کا ثواب اسی میں ہی مل رہا ہے، تہجد کا، تلاوت کا، ایوری تھنگ از دیئر. ٹھیک ہے، صرف فرض نمازیں آپ پوری کر لیں، دیٹس اٹ. اللہ تعالیٰ اور اس سے آپ ایکسٹرا کچھ نہیں مانگ رہے. ٹھیک ہے، صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لو آپ، مور دین انف ہے. باقی آپ سوچو کہ جب جب آپ بچے کو فیڈ کرا رہی ہو آپ کو ثواب مل رہا ہے، اس چیز کا آپ کو اجر مل رہا ہے، اتنا ہی اجر مل رہا ہے جتنا آپ قرآن پاک پڑھیں گی، آپ تہجد پڑھیں گی. آپ تہجد کے ٹائم پہ بچے ساری ساری رات نہیں سوتے، سوچو آپ، تو آپ کو ساری رات عبادت کا ثواب مل رہا ہے. مطلب ہم کبھی اس طرح سوچتے ہی نہیں تھے یار. میں تو کبھی بھی نہیں سوچتی، مجھے تو لگتا تھا کہ اٹس اے پنشمنٹ کہ آپ ساری رات جاگ رہے ہیں اور صبح پھر جاب پہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور مطلب عجیب دماغ آپ کا ہوا ہوتا تھا. جبکہ اگر یہ چیز ذہن میں ہو کہ یہ میری عبادت ہے اور یہ کاؤنٹ ہو رہی ہے اس چیز میں، تو آپ یو فیل ڈفرینٹ، آپ ڈفرینٹ فیل کرتے ہیں. ایون چھوٹے بچوں کے علاوہ بڑے بچوں کے ساتھ بھی آپ ڈفرینٹ مطلب اسی چیز کو اپلائی کریں. بیکاز آئی آلسو فیل کہ میں اتنی بزی ہو جاتی ہوں اپنے بچوں کے ساتھ کہ میں الگ سے نہیں ٹائم دے پاتی کہ میں الگ سے مصلی بچھا کے تو بیٹھی رہوں. اچھا، ہمارا دین ہم سے ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتا یہ چیزیں کہ بھئی کسی جنگل میں چلے جاؤ اور دھیان لگا کے بیٹھے رہو اور بس سوچتے رہو اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور تعریفیں نو. اسلام تو بہت پریکٹیکل دین ہے، پریکٹیکل دین ہے. دنیا میں رہنے آئے ہیں ہم، رہنے تو جنگلوں میں جانے کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہی نہیں. تو اس لیے مصلی بچھا کے بیٹھے رہنا، میں یہ نہیں کہہ رہی مصلی نہ بچھائیں جو لوگ بچھا رہے ہیں، بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ یہ ضروری چیز نہیں ہے کہ جو مصلی پہ بیٹھا ہے وہی عبادت کر رہا ہے. ایک اور چیز مجھے یاد آ رہی ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آتا ہوتا تھا کہ گھر سے مسجد بڑی دور ہے، آگے شاعر کا نام تھا مجھے بھول گیا، کیوں نہ کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے. مجھے اس شعر کی سمجھ ہی نہیں آتی تھی. کیونکہ میرا دینی نالج اتنا کم تھا کہ یہ کیا بات ہے، کہہ رہے مسجد نہ جاؤ، واٹ از دس. تو مسجد نہ جاؤ سے مراد یہ نہیں تھا کہ نماز پڑھنے نہ جاؤ، بٹ اس کا یہی ریزن بنتا ہے کہ نماز تو 5 وقت کی نماز ہے اور ایک ٹائم کے لیے. سوچو کہ ہماری کوئی بھی نماز 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، زیادہ بھی آپ نے ٹائم لگانا ہے تو اس سے زیادہ کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھے رہنا اور اس کو پھر کرنا ضرور کریں، ضرور کریں. جن کے پاس ٹائم ہے ضرور کریں، جن کے پاس ہیلپ اویلیبل ہے ضرور کریں. مطلب میں اس چیز کو ڈسکریج نہیں کر رہی، لیکن میں صرف کہہ رہی ہوں کہ مدرز کے لیے آسانی ہو، ایٹ لیسٹ وہ گلٹی فیل نہ کریں. ان کی ہر چیز عبادت کاؤنٹ ہو رہی ہے، ایوری تھنگ. اینڈ بلیو می، میں اس چیز کو اب اپلائی کر رہی ہوں اس رمضان اور زندگی آسان ہو گئی ہے. بیکاز ارلی ان دا مارننگ مجھے بہت ٹینشن ہوتی تھی کہ میں سوچتی تھی کہ میں کیا کروں. اب میں عبادت کا ٹائم ہے، عبادت کروں کہ میں اپنے بچوں کو دیکھوں. تو مجھے لگتا تھا کہ اگر میں اپنے بچے کو کچھ پڑھا رہی ہوں یا کام کرا رہی ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کہیں گے دیکھو ذرا مجھے چھوڑ کے تو ادھر جا رہی. نہیں، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں سوچیں گے نا. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ بھی عبادت ہی ہے تمہاری، کہ تم ایک اور ہیومن بینگ کے لیے ایفرٹ کر رہی ہو. اسی طرح آج افطاری بنانی ہوتی ہے رمضان میں، سوچو. ٹھیک ہے، برتن دھونے ہیں، کپڑے دھونے ہیں، مطلب بے شمار ایسے کام ہیں کہ جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ مطلب نہ ہم کر رہے ہوتے تو چلو ہم بیٹھ کے کوئی عبادت کر رہے ہوتے، کوئی بندہ پڑھاتا ہے، کوئی نیکی کماتا ہے. تو جو آپ کام کر رہے ہیں نا، وہ دیٹ از یور نیکی، وہ بھی آپ کی نیکی کاؤنٹ ہو رہی ہے، آپ کو اس کا بھی ثواب مل رہا ہے. اور رمضان میں ہر نیکی کا ثواب ڈبل ٹرپل ہو جاتا ہے، تو آٹومیٹکلی آپ کے ان کاموں کا رمضان میں اور بھی زیادہ اجر ہو گیا. ٹھیک ہے، تو آپ اس کے اور زیادہ اجر مل رہا ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بیکاز ہم ان چیزوں کو، ان کاموں کو غصے میں کرتے ہیں کہ ہائے ہائے کیا مصیبت ہے اور کیوں کرنا پڑ رہا ہے. اسی طرح حلال رزق کمانا عبادت ہے. جیسے ہم مردوں کو، جیسے ہمارے گھر کے مرد جاتے ہیں کمانے، تو اب وہ روزوں میں سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے تو نہیں بیٹھ جاتے نا. تو وہ جب اگر وہ حلال رزق کما رہے ہیں جا کے، تو یہ عبادت ہے ان کو اس کا ثواب مل رہا ہے. تو ہمارا مذہب جو ہے نا ہماری لائف سے سیپریٹ نہیں ہے، کوئی الگ سے چیز نہیں ہے. جو ہماری زندگیاں ہیں ان میں جو ہونا ہے اللہ تعالیٰ نے اس حساب سے ہمیں رولز دیے ہوئے ہیں. ہم اپنی ڈیلی لائف اچھے سے گزار رہے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں کر رہے ایز سچ میجر. اللہ معاف کرے ہمیں، ہمارے چھوٹے بڑے گناہ سارے معاف کرے. لیکن چلو ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی کو پریشان نہ کریں، بلا وجہ تنگ نہ کریں. ہاں، ہمیں کوئی کر لے تو اللہ ان کو بھی ہدایت دے. ٹھیک ہے، تو
دیٹس اٹ. یہی اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں، کوئی اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ہم سے کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہیں. یہ خود ہی سے ہم اپنے اوپر ایک کنڈیشن کر لیتے ہیں، یا ہمارا کلچر ایسا ہے، یا ارد گرد کا ماحول ایسا ہے کہ یہاں پہ تو مذہب کو ایسے بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ کرنا ہے، یہ نہ کیا، تراویح نہ پڑھی تو یہ ہو جائے گا، وہ مطلب اپنے رولز. ایک تو اللہ کے رولز ہیں اور اپنے رولز ہیں. تو آج کل تو خیر بہت ہی آسان چیز ہو گئی بھی ہے ماشاء اللہ سے، کہ مطلب آپ ہر چیز کو سرچ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کسی چیز پہ بھی ڈاؤٹ ہے آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں. اینڈ لاٹ آف گڈ کانٹینٹ، گڈ اسپیکرز آر اویلیبل ماشاء اللہ. جیسے نعمان علی خان کو میں آج کل سن رہی ہوں، ٹو گڈ. ٹھیک ہے، میں ان کی چینل کا لنک یا ویڈیو کو ہی مینشن کر دوں گی. ضرور میں ریکمینڈ کروں گی کہ مدرز ضرور سنیں اس کو، سب لوگ سنیں. بہت آپ کو اپنے ریلیجن کے بارے میں اویئرنیس ملتی ہے اور آپ کی زندگی آسان ہوتی ہے. اچھا، مجھے چھوٹے ہوتے یہ بھی ہوتا تھا کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارا دین آسان کر دیا تو میں تو دل میں سوچتی تھی، مطلب خیال آتا تھا کہ آسان کر دیا، ہمیں تو سب کچھ مشکل ہی لگ رہا ہے، ایوری تھنگ از سو ڈیفیکلٹ. اللہ معاف کرے. تو اصل میں آسانیاں تو اللہ تعالیٰ ہی پیدا کر سکتے ہیں، اور آلریڈی اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کی ہوئی ہیں، لیکن ہمیں خود ہی نہیں پتہ ان آسانیوں کے بارے میں، اپنی کم عقلی کی وجہ سے، اپنے کم علم کی وجہ سے، کہ ہم اپنے مذہب کو اصل میں جان ہی نہیں پاتے ہیں، جانتے ہی نہیں ہیں. تو ہمیں کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سہولتیں دی ہوئی ہیں؟ کچھ بھی نہیں. ہمیں تو وہی پتہ جو گھر کے بڑے بتا دیتے ہیں، انج نہیں انج کرنا سی، ہائے یہ کر رہی ہو تم، ہائے یہ نہیں تو کرنا. دس از ٹو مچ. ٹھیک ہے، تو اس لیے بالکل ایزی ہو جائیں مدرز، ریلیکس ہو جائیں، ایزی ہو کے اپنے بچوں کو سنبھالو. آخری عشرہ بھی آنے والا ہے انشاءاللہ. آپ تو آلریڈی راتیں جاگ رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، تو آپ کی تو آلریڈی آپ کو ثواب مل رہا ہے رات کی عبادت کا. اگر آپ کو پھر بھی بچے تھوڑے بڑے ہیں اور ان کی وجہ سے سارا دن کام کر کے آپ تھک جاتی ہیں تو رات سوئی رہتی ہیں، تو اٹس اوکے. آپ مطلب صبح سحری، سب سے بڑی بات دیکھو کہ ویمن جو ہیں صبح سحری بنانے کے لیے اٹھتی ہیں، تو یہ تو پکا ثواب ان کو آٹومیٹکلی مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، تہجد کے ٹائم کی عبادت شمار ہوگی بھی آپ کی، ضروری نہیں آپ نے مصلی بچھا کے ہی لینا ہے ثواب. سو جسٹ بی ایزی آن یور سیلف، بالکل ایزی رہو. صرف میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ چیز نہیں پتہ چلی مجھے. میں نے سوچو کہ اپنی زندگی کے اتنے سال اور 3 بچے ماشاء اللہ، اینڈ اسی گلٹ کے ساتھ گزارے ہیں، جو کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرا بوجھ اتارا ہے میرے سر سے، اینڈ آئی ایم ایبل ٹو شیئر دس ود یو. تو ضرور کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ بھی اس چیز سے اسٹرگل کرتی ہیں یا کرتی رہی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کیسے نکلیں اس چیز سے؟ میری ویڈیو سے آپ کو کچھ سکون محسوس ہوا تھوڑا بہت؟ اور ڈیلی ضرور اپنے لیے، ٹھیک ہے، کوئی ایک آدھی ریلیجیس ویڈیو دیکھنا ضرور شروع کریں. میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گی نعمان علی خان کے لیکچر ضرور سنیں. قرآن کے بارے میں جو ایکسپلینیشن ہے نا، وہ بھی میں نے اپنی اب تک کی زندگی میں کبھی نہیں سنی ویسی. حالانکہ میں نے بہت ساری تفسیریں سنی ہوئی ہیں، پڑھی ہوئی ہیں الحمدللہ، بٹ دس از سم تھنگ نیو از ہیپننگ. تو ضرور آپ نے اس کو وزٹ کرنا ہے. اگر آپ کو انٹرسٹ لگے ضرور سنیں، ورنہ جس کو آپ سنتے ہیں اپنا ریلیجیس نالج تھوڑا سا ماڈیفائی کریں. بر صغیر کے مولویوں سے ہٹ کے کچھ سنیں، بہت افاقہ ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ضرور کمنٹ میں بتائیں آپ کے کتنے بچے ہیں، کون سے بچے نے سب سے زیادہ آپ کو تنگ کیا ہوا، کس کے لیے آپ کو راتیں جاگنی پڑتی تھی. ٹھیک ہے، اور اب آپ نے کیا کرنا ہے، جلدی سے لائک کرنا ہے میری ویڈیو کو، سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو. ٹھیک ہے، کل ایک اور زبردست سی ویڈیو کے لیے. بہت ساری سیریز میرے دماغ میں ہیں جو میں آپ کو بنانا چاہ رہی ہوں. اور چلیں جی، آج کے لیے اللہ حافظ.